برے دن ختم، اچانک کیا ہو گیا؟ ضمانتیں منظوری، کپتان کی رہائی کا وقت آ گیا۔ پی ٹی آئی لیڈرز کی دھڑا دھڑ درخواستیں منظور اور سائفر کیس کے کچے چکٹے اڑ گئے۔ جی ناظرین کرام، آج بہت ہی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ باری باری شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے ہم سلیم صافی کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوش ہونے والے خوشی منائیں، خفا ہونے والے ماتم کی تیاری کر لیں۔ تمام بڑوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو ملازمت میں توسیع دینے کا فیصلہ کریں گے۔ اگلے سال بھی یونیفارم ریمانڈ میں جی آئی ایس ایس رہیں گے کہ جنرل نصیر بدستور ڈی جی ایس رہیں گے۔ باضابطہ اعلان جلد ہو جائے گا۔ دوسری طرف سابقہ گورنر پنجاب اور لطیف کھوسہ صاحب کی بات کرتے ہیں۔ پیپل پارٹی کی جناب سے لطیف کھوسہ کو شوکاز نوٹس کے جنرل سیکرٹری نیر بخاری نے جاری کیا، جس میں لطیف کھوسہ کو 7 روز میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ لطیف کھوسہ کو جاری شوکاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن لطیف کھوسہ نے پارٹی کی اجازت لیے بغیر دوسری جماعت کے سربراہ کا دفاع کیا ہے۔ وکلاء کے فنکشن میں سائفر معاملے پر آپ نے ریاستی پالیسی پر تنقید کی، بتائیں کہ آپ کے خلاف تدبیر کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ 7 روز میں شوکاز نوٹس کا جواب دیں اور جواب نہ دینے کی صورت میں آپ کو پارٹی کی رکنیت ختم کر دی جائے۔ پی ٹی آئی کے لیے کچھ خوشخبریاں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کے علاج کے لیے درخواست در منظور کر لی۔ سابقہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کینسر کے علاج کے لیے درخواست انسداد دہشت گردی عدالت میں دائر کی تھی، جس میں انہوں نے سروسز ہسپتال سے کینسر کی ٹیسٹ کی اجازت مانگی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے یاسمین راشد کے علاج کے لیے درخواست منظور کر لی اور عدالت جیل حکام کو یاسمین راشد کے سروسز ہسپتال سے کینسر کے ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ جیل حکام یاسمین راشد کو ہسپتال میں کینسر ٹیسٹ کے لیے لے جائے۔ عدالت نے سابقہ وزیر کو 14 روز کی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اور دوسری جانب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابقہ گورنر پنجاب عمر فراز چیمہ کے علاج کی درخواست منظور کر لی۔ سابقہ گورنر پنجاب اور تحریک انصاف کے رہنما عمر سرفراز چیمہ نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں علاج کے لیے درخواست جمع کروائی تھی۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے عمر سرفراز چیمہ کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ واضح رہے کہ عمر سرفراز چیمہ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں جیل میں ہیں اور 14 ستمبر تک جسمانی ریمانڈ پولیس کے حوالے ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بدیان نے ملک کے عام انتخابات کے حوالے سے کہنا ہے کہ آئین میں جب 90 روز لکھا ہوا ہے تو اس پر تکرار کی۔ انہوں نے نئے آنے والے چیف جسٹس کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ ان کے لیے پریشانیاں اور مشکلات کو اور بڑھایا۔ سائفر کیس، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواستیں ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ ایکٹ کے تحت قائم کردہ خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں موجود چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت منظور پر فیصلہ محفوظ۔ خصوصی عدالت میں سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت اور اسد عمر کی ضمانت قبل ازاں گرفتاری سے متعلق درخواست پر سماعت کے دوران معاون وکیل ایف آئی اے کی جانب سے استدعا کی گئی کہ اسپیشل پروسیکیوٹر نے سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے، لہٰذا سماعت 12 بجے مقرر کر دی جائے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ اسپیشل پروسیکیوٹر نے خود 10 بجے سماعت شروع کر لی، فیس نہیں ملی تو ہمارا نہیں قصور۔ سیکرٹ عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر ذوالقرنین نقوی کی سماعت 12 بجے کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل کو اسپیشل پروسیکیوٹر کے غیر موجودگی میں دلائل دینے کی اجازت دے دی، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالقرنین نقوی اور رضوان عباسی کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی وکیل کا کہنا تھا کہ سائفر کیس کی درخواست کی ضمانت پر زیادہ سے زیادہ 45 منٹ لوں گا، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر کے معاون وکیل کو دوبارہ کمرہ عدالت میں پہنچائے اور سماعت کا وقفہ لینے کی استدعا کی، جس پر جج نے کہا کہ آپ فری ہیں تو پی ٹی آئی وکلاء فری نہیں ہیں، درخواست ضمانت پر سماعت آج ہی ہوگی۔ سیکرٹ عدالت نے اسد عمر کی ضمانت 50,000 کے حوض میں کنفرم کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کی ضمانت پر دلائل دیتے ہوئے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر کیس کی مدعی وزارت داخلہ کے افسر سے ہے۔ وزارت داخلہ نے سائفر کیس کی ہائی جیک کیا۔ سائفر واشنگٹن سے بھیجا گیا ہے، جس کی وصولی وزارت خارجہ نے